ایسا خزانہ ہے جو اس مسجد کے نیچے دفن ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عظیم پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 سال قبل مسیح میں موجودہ یروشلم کو فتح کیا تھا اور اسے اپنی مملکت کا دارالسلطنت بنایا، جسے یہودی کنگڈم آف ڈیوڈ بھی کہتے ہیں۔ اس سلطنت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیادوں پر عظیم معبد بنانا شروع کیا، اور ان کے بعد ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اس معبد کے تعمیری سلسلے کو جاری رکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تابوت تھا، جس میں وہ پتھر کی تختیاں بھی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور پر نازل فرمائی تھیں، اور جن پر اللہ کے 10 احکام درج تھے۔ اس کے علاوہ اس تابوت میں حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور وہ برتن بھی تھا جس سے من و سلوہ نکلتا تھا۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تابوت کو، جس میں یہ ساری اشیاء تھیں، معبد کی بنیادوں میں چھپا دیا ہے، اور اس طرح سحر و جادو کے کچھ نسخوں کو بھی صندوقوں میں بند کر کے معبد کے نیچے غاروں میں چھپا دیا گیا تھا۔ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس معبد کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اس ہیکل کو 88 قبل مسیح بابل کے بادشاہ بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا، لیکن اس کی بیرونی دیوار کو اس نے چھوڑ دیا تھا۔ یہی وہ دیوار گریہ ہے جو یہودیوں کے ہاں تقدس کی حامل ہے۔ چونکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ اور جادو کے نسخے بیت المقدس کے نیچے غاروں میں رکھے ہیں، چنانچہ یہودی طویل عرصے سے ان غاروں کی تلاش میں بیت المقدس کے نیچے کھدائی کر رہے ہیں، جن کا مقصد تابوت سکینہ کو ڈھونڈ نکالنا ہے اور مسجد اقصی سمیت پورے علاقے کو منہدم کرنا بھی ہے، اور پھر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آج سے 800 سال قبل سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کی توسیع کی تھی۔ تب سے یہ مسجد توسیع اقصی جدید بھی کہلاتی ہے، جبکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ہمارا نام نہاد ہیکل سلیمانی بیت المقدس اور اقصی جدید جتنا ہی وسیع ہوگا۔ یہودی پوری دنیا میں عالمگیر صہیونی مملکت کے قیام کا خواب عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ ان کے مسیح کے خروج کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ چونکہ یہودی عقائد کے مطابق جب تک مسجد اقصی کو منہدم کر کے وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوگا، تب تک دجال نہیں آ سکتا، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آگے کے مراحل جلد از جلد طے ہوں۔ ناظرین گرامی، مسجد اقصی کو منہدم کرنے کے لیے یہودی عرصہ دراز سے مختلف منصوبوں پر کام کرتے آئے ہیں۔ ان کا ایک منصوبہ مسجد اقصی کو نظر آتش کرنا بھی ہے، جس پر اب بھی تیزی سے عمل جاری ہے، اور وہ مسجد اقصی کو نظر آتش کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اس سے پہلے بھی اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کئی مرتبہ عملی اقدامات کیے گئے ہیں۔ 21 اگست 1999 کو بھی ڈینس مائیکل نے مسجد اقصی میں آتش زنی کا اقدام کیا تھا، جس کے نتیجے میں مسجد کے فرش، دیوار اور سلطان نور الدین زنگی کا بنایا ہوا ممبر آگ کی زد میں آ گیا تھا، جبکہ مسجد اقصی میں آتش زنی کے لیے کئی مرتبہ دھماکوں کی کوشش بھی کی گئی۔ اس سلسلے کا دوسرا منصوبہ مسجد اقصی کے نیچے مسلسل کھدائی والی سرنگیں بنانا ہے۔ یہ سلسلہ بھی 1998 سے جاری ہے۔ اس منصوبے کی خاطر قدیم القدس کے شہر کے باشندوں کی بڑی تعداد کو جلا وطن کر دیا گیا ہے۔ کھدائی کے ذریعے مسجد اقصی اور کعبۃ الصخرہ کے نیچے مٹی اور پتھروں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مسجد کی دیواروں میں جگہ جگہ دراڑیں بھی پڑ چکی ہیں، جبکہ جنوبی دیوار میں صحابہ اور تابعین کی 100 سے زائد قبروں کو بھی مسمار کیا جا چکا ہے۔ یہودیوں کا سب سے بنیادی منصوبہ ہیکل سلیمانی کی تیاری ہے، جس کی راہ ہموار کرنے کے لیے وقفے سے مسجد اقصی میں مراسم کی ادائیگی کے لیے دراندازی کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائے اور یہودیوں کی ہر موذی سازش کو ناکام بنا دے، آمین۔